وہ شام جب زید دفتر سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تو دروازے سے ہی ہنسی کے چھنٹے سنائی دے رہے تھے۔ اندر جاتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کی بہن عائشہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھانجے بھانجیاں حارث اور عمیرہ گھر میں بکھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی ہنسی وہ زہریلا زنگ تھی جو اس کے سنہرے بچپن کی یادیں تازہ کر دیتی۔ وہ ہمیشہ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا، لیکن آج اس کی خوشی میں ایک پرچھائی سی تھی، کیونکہ آج اس کے بہنوئی عمران بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ عمران کی موجودگی کچھ عجیب سی تھی۔ شادی کے بعد وہ گنتی کے چند خاص موقعوں پر ہی یہاں آئے تھے۔ وہ اپنے سسرال والوں سے ملنا جلنا کھلنا ناپسند نہیں کرتے تھے۔ وجہ کوئی نہ پوچھتا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں ہر وقت سفر میں رہتے، مصروف رہتے۔ زید کی والدہ رخسانہ عمہ جب تک زندہ رہیں عائشہ کے ہاتھوں میں چپکے سے پیسے اور ضرورت کا سامان تھماتی رہتی تھی اور زید کو تاکید کرتی کہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھے۔ اماں، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے اور آپ بہن کو پیسے دے دیتی ہیں۔ آخر عائشہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ عمران لاکھوں کماتے ہیں، ان کا بڑا گھر ہے، نوکر ہیں۔ زید ایک دن بھڑک اٹھا تھا۔ رخسانہ اماں نے نرمی سے جواب دیا تھا، بیٹا تم نہیں سمجھتے، اگر بیٹے میکے سے خالی ہاتھ رہیں تو سسرال میں ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، انہیں دلانا پڑتا ہے۔ رخسانہ اماں کے انتقال کے بعد زید خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگا۔ عائشہ آتی، دونوں بھائیوں بہنوں کی ماں کی بات کرتی اور پھر وہ چلی جاتی تو سناٹا اور گہرا ہو جاتا۔ اس دورانی میں زید کی چھوٹی موٹی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ تنگ دستی کے اس دور میں اس کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست وسیم سے ہوئی، جس نے اسے اپنے کاروبار میں شراکت کی پیشکش کی۔ میرے پاس تو سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے وسیم، زید نے مایوسی سے کہا تھا۔ تم میرا دوست ہو، تمہاری ایمانداری اور محنت میری سرمایہ ہے، تم کام دو، باقی میری ذمہ داری ہے، وسیم نے کہا تھا۔ اور پھر محنت نے رنگ دکھایا، کاروبار نے ترقی کی۔ وسیم نے اپنے وعدے کے مطابق زید کو کاروبار میں 50% کا حصہ دار بنا دیا۔ زندگی بدلنے لگی۔ زید نے نیا گھر بنایا، پرانا گھر فروخت کیا، پھر اپنا الگ کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے رزق میں برکت دی۔ اس نے اپنی پسند کی لڑکی ندا سے شادی کی اور غریبوں کی مدد کرنے لگا، مگر عائشہ سے اس کا تعلق کچھ مدھم پڑنے لگا۔ وہ اب بھی آتی، مگر کم، جب آتی تو بہت اداس نظر آتی، آنکھوں میں نمی ہوتی۔ زید سوچتا شاید ماں کی کمی کا غم ہے۔ ایک دن عمران بھی عائشہ کے ساتھ آئے۔ کاروبار کے بارے میں بات چیت ہونے لگی۔ زید منہ گفتگو تھا کہ اس نے دیکھا عمران بار بار عائشہ کو اشارے کر رہے ہیں، جیسے کوئی بات کہلوانا چاہتے ہوں۔ عائشہ نظریں چرا رہی تھی۔ بعد میں زید نے ندا سے ذکر کیا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کا وہم ہے، عمران بھائی نے شاید کوئی بات کی ہوگی، عائشہ آپا نے انکار کر دیا ہوگا، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عجیب رویے واضح ہونے لگے۔ عائشہ کا فون آتا، وہ حال چال پوچھتی، مگر جیسے ہی زید کا عمران یا ان کے گھر کے آنا بارے میں کچھ پوچھتا، وہ اچانک بہانے بنا کر کال کاٹ دیتی۔ کئی بار فون اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ جب وہ خود فون کرتی تو سہمی ہوئی آواز میں کہتی، بھائی سگنل خراب تھے، مگر اس کی آواز میں وہ کھنک نہیں رہتی، ایک گہری اداسی تھی جو زید کے دل تک اترتی تھی۔ جب کبھی وہ گھر آتی تو کونے میں دبک کر بیٹھی رہتی۔ زید اور ندا کو ہنستے بولتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف بھری حسرت جاگ اٹھتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو رہے تھے، ایسے لگتا جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ، کوئی راز اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے۔ مگر زید اپنی دولت کے چکا چوند اور عمران کی ظاہری عمارت کے دھوکے میں اندھا ہو چکا تھا۔ پھر ایک رات قدرت نے اس کی آنکھ کھول دی۔ اس نے خواب دیکھا، سردی تھی اور اچانک اس کی ماں رخسانہ اماں سفید لباس میں نمودار ہوئی، چہرہ غصے اور دکھ سے کھنچا ہوا تھا۔ انہوں نے زید کا ہاتھ اس زور سے پکڑا کہ اس سے درد ہوا اور بولیں، بیٹا، اس زور سے پکڑا کہ اسے درد ہوا اور بولیں، بیٹا، اپنی بہن کو صدقہ دو، کرا دو، اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میری بچی پیاسی ہے، میری بچی بھوکی۔ ان کی آواز میں ایسی بے چارگی تھی کہ زید ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ صرف خواب ہے۔ مگر جب دوسری رات پھر وہی خواب آیا،
تو وہ گھبرا گیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ضمیر نے اسے چبوانا شروع کر دیا۔ اگلے دن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ براہ راست پیسے نہیں بلکہ راشن اور ضرورت کا سامان لے کر عائشہ کے گھر جائے گا۔ اس نے اپنی گاڑی کا ڈگی آٹے، چینی، دالوں، تیل اور بچوں کے لیے پھولوں سے بھر لیا۔ جیسے جیسے وہ عائشہ کے پوش علاقے کی طرف بڑھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی بہن کے گھر جانے میں یہ گھبراہٹ کیوں تھی؟ گلی کے موڑ پر پہنچا تو وہاں کچرے کا ایک بڑا ڈھیر نظر آیا، اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ چاند آوارہ کتے ردی کو کھود رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو ڈھیر کے قریب بیٹھا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں بچہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے چن کر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال رہا تھا۔ بچہ تھوڑا سا مڑا تو زید کا سانس روک گیا۔ یہ اس کا بھانجا حارث تھا، وہی حارث جسے اس نے ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں اور مہنگے کھلونوں سے گھر گھرا دیکھا تھا۔ زید نے گاڑی روکی اور دوڑ کر حارث کے پاس پہنچا۔ حارث خوف سے چکرا گیا۔ زید نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا، حارث یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حارث کی آنکھیں ڈبا گئیں، وہ سسکیاں لینے لگا۔ ماموں پلیز پاپا کو مت بتانا، وہ مجھے ماریں گے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ زید نے نرمی سے پراسرار سے پوچھا۔ یہ امی کے لیے ہے، وہ 2 دن سے کچھ نہیں کھائیں، گھر میں آٹا ختم ہے، پاپا کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، امی کہتی ہیں وہ بیمار ہیں، مگر میں جانتا ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے، میں یہ روٹی پانی میں بھگو کر انہیں کھلاؤں گا۔ حارث کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی زید کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ عائشہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ وہ سونے کے محل میں رہتی ہے، وہ فاقہ کشی کر رہی تھی۔ اس کا بھانجا کچرے سے روٹی چن رہا تھا۔ اس نے حارث کو گلے سے لگا لیا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ جیسے تیسے عائشہ کے بنگلے کے گیٹ تک پہنچا۔ وہ شاندار گیٹ اب اسے ایک قید خانے کا دروازہ لگ رہا تھا۔ اندر خاموشی اور سناٹا تھا۔ وہ براہ راست عائشہ کے کمرے کی طرف گیا۔ جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ عائشہ ایک پرانی چارپائی پر پڑی تھی، جیسے کوئی سوکھا ہوا پتا، آنکھیں بند تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے، سانس تیز تھی، وہ بے ہوش تھی۔ عائشہ آپا، زید نے اسے تڑپا کر پکارا، کوئی جواب نہیں۔ حارث ماں کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ زید نے بغیر وقت ضائع کیے عائشہ کو اٹھایا۔ اس کا وزن چہران کن طور پر ہلکا تھا۔ وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو سنجیدہ ہو گئے۔ یہ مریضہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے، کئی دنوں سے مناسب خوراک نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ زید شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ 2 دن تک عائشہ بے ہوش رہی۔ زید ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا اپنی غفلت پر آنسو بہتا رہا۔ زید ندا بھی آ گئی، وہ بھی شرمندہ اور پریشان تھی۔ تیسرے دن صبح عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ زید کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگیں۔ زید نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپا یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ عائشہ نے سسکیوں کے درمیان اپنا دردناک راز کھولا۔ عمران کا کاروبار بہت پہلے ڈوب چکا تھا، وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نوکر چاکر سب رخصت ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زید کا کاروبار چمک رہا ہے تو لالچ نے انہیں آ لیا۔ انہوں نے عائشہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ زید سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگے۔ وہ کہتے تھے تم اس کی چھوٹے بہن ہو، تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ میں نے کبھی ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یہ میری بھائی کی محنت کا پھل ہے۔ میرا انکار سن کر انہوں نے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، گھر میں کھانا لانا بند کر دیا۔ کہتے جب تک اپنے بھائی سے حصہ لے کر نہیں آؤ گی، تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہاں ایک نوالا نہیں ملے گا۔ وہ بزنس کے نام پر باہر کھاتے پیتے رہتے اور ہم یہاں مرتے رہے۔ میں نے سوچا میں بھوک سے مر جاؤں گی، مگر اپنے بھائی کی کمائی پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گی۔ یہ سن کر زید کا خون کھول اٹھا۔ اس غصہ اور درد سے اس کا سینہ پھٹنے لگا۔ اس نے عائشہ کو یقین دلایا کہ اب وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے عائشہ اور بچوں کو اپنے گھر رکھ لیا۔ ندا نے پورے جوش سے ان کی دیکھ بھال شروع کی۔ آہستہ آہستہ عائشہ کے صحت بحال ہونے لگی۔ حارث اور حمیرہ کے چہروں پر دوبارہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس دوران عمران کے فون آتے رہے، دھمکیاں میز۔ زید نے قانونی اقدامات تیار کیے، مگر عائشہ اب بھی عمران کے لیے ہدایت کی دعا کرتی تھی۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ عمران کا ایک خوفناک حادثہ
ہوا ہے، ان کی گاڑی پلٹ گئی تھی، وہ ICU میں تھے، دونوں ٹانگیں اور کئی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ زید اور عائشہ اسپتال پہنچے۔ عمران نے جیسے ہی عائشہ کو دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بول نہیں سکتے تھے مگر ان کی آنکھیں معافی مانگ رہی تھی۔ جب وہ کچھ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے زید سے کہا، زید میں نے تم سے، عائشہ سے اور اپنے بچوں سے بہت بڑی زیادتی کی۔ میں لالچ میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ اس حادثے میں آنکھوں کھول دی اور عمران کی بس سچی محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ کا دل نرم تھا، اس نے معاف کر دیا۔ کئی ہفتوں کے بعد جب عمران ویل چیئر پر چلنے لگے تو وہ زید کے پاس آئے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو واپس اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اب میں ان کی قدر محبت سے کروں گا، جائیداد کے لیے نہیں۔ زید نے عائشہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اپنے گھر واپسی کی خوشی اور ایک نئی امید تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ رخصت کرتے وقت زید نے عائشہ کے ہاتھ میں ایک بینک ڈیبٹ کارڈ رکھا۔ آپا، یہ آپ کا حق ہے، بھائی کی کمائی پر بہن کا حق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے تاکہ آپ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے زید کو دعا دی، اللہ تمہاری ہر نیکی قبول فرمائے بیٹا۔ اس دعا کو سنتے ہی زید کو لگا جیسے اس کی ساری دولت اور ترقی اس ایک لمحے کے سامنے ڈھچ ہے۔ اس نے محسوس کیا جیسے دور کہیں رخسانہ اماں کی روح کرا رہی ہے۔ آج عائشہ اپنے گھر میں ہے، عمران ایک بدلا ہوا انسان ہے جو ایک چھوٹے سے گھر میں سادگی سے رہتا ہے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ زید نے سیکھا کہ دولت انسان کو اس کے فرض سے غافل نہیں کر سکتی، اور یہ کہ کبھی کبھار خواب محض خواب نہیں ہوتے بلکہ ان بے آواز فریادوں کے جواب ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے خون کے رشتے کرتے ہیں اور جو ہماری غفلت کی موٹی دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔